هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحرکت فی الکیف، مقولہ کیف میں حرکت. کہہ رہے وہ انتقال الجسم من کیفیت الى کیفیت اخرى تدریجا مع بقاء الصورت النوعیت. کہ مقولہ کیف میں حرکت کا مطلب یہ ہے کہ جسم منتقل ہو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت تک تدریجاً رفتہ و رفتہ صورت نوعیہ کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ. کتسخن الماء و تبردہ، جیسے کہ پانی کا گرم ہو جانا یا اس کا ٹھنڈا ہو جانا. وتسمى هذه الحركة استحالة أيضا، اور اس حرکت کا نام استحالہ بھی رکھا جاتا ہے. تو مقولہ کیف میں حرکت کا مطلب یہ ہے کہ جسم تو باقی رہے اور اس کی صورت نوعیہ بھی باقی رہے، بس کیفیت منتقل ہو جائے، اور وہ بھی تدریجاً، ایک بار کی نہیں. مثال کے طور پر پانی ہے، پانی کو ہم نے لیا اور اس کو ہم نے گیس پر بیٹھا دیا گرم ہونے کے لیے. تو پانی 5 منٹ کے بعد آہستہ 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 پانی جو ہے گرم ہو جائے گا. تو اب یہاں دیکھیے، اس کو ہم کہیں گے حرکت. کیوں حرکت کہیں گے؟ کیونکہ یہاں جسم یعنی پانی باقی ہے اور اس کی صورت نوعیہ بھی باقی ہے، بس اس کی کیفیت میں انتقال ہوا ہے. پہلے وہ ٹھنڈا تھا اب وہ گرم ہو گیا، اور یہ تدریجاً ہوا ہے. اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ صورت نوعیہ باقی ہونا چاہیے. صورت نوعیہ باقی ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ صورت نوعیہ باقی نہ رہے تو اس کو حرکت نہیں کہا جائے گا، اس کو پھر کون و فساد کہا جائے گا. مثال کے طور پر پانی کو ہم نے اتنا گرم کیا کہ وہ بھاپ بن گیا پانی، تو اب ہم اسے حرکت نہیں کہیں گے، اسے کون و فساد کہیں گے. اسی طرح گرم پانی ہے، اور گرم پانی کو ہم نے فریج کے اندر رکھ دیا، اب وہ آہستہ آہستہ جو ٹھنڈا ہونے لگا اور ٹھنڈا ہو گیا، تو اس کو بھی حرکت کہا جائے گا. خیر، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اس کو استحالہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے الحرکت فی العین، مقولہ عین میں حرکت. مقولہ عین میں حرکت کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے وہی انتقال الجسم من عین الی عین آخر تدریجا، جسم کا ایک عین سے دوسرے عین کی طرف تدریجاً منتقل ہونا، یعنی جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے. عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرکت الماشی، جیسے کہ چلنے والے کی حرکت. مثال کے طور پر زید تھا اپنے گھر، اذان ہوئی، اب نماز کے لیے وہ نکلا اور مسجد چلا گیا، تو اسے کہیں گے حرکت. کیوں؟ کیونکہ زید ایک عین یعنی اپنے گھر سے دوسرے عین یعنی مسجد تک منتقل ہوا ہے، گیا ہے، وہ بھی تدریجی طور پر آہستہ آہستہ. تو اس کو کہا جاتا ہے حرکت فی العین. اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے ویسمى نقلۃ علی زینۃ الشعلہ، کہ اس کا نام نقلہ بھی رکھا جاتا ہے شعلۃ کے وزن پر، نقلۃ شعلۃ. وهذه الحرکت فی العرف العام، کہہ رہے ہیں عرف عام میں اصلی حرکت جو ہے یہی ہے. یعنی عرف عام میں جب حرکت بولا جائے تو اس سے حرکت عینیہ مراد ہوتی ہے. اس کے بعد نمبر 4 پر ہے الحرکت فی الوضع، مقولہ وضع میں حرکت. وہی انتقال الجسم من حیۃ الی حیۃ اخری تدریجا. مقولہ وضع میں حرکت کا مطلب ہوتا ہے جسم کا ایک حیت سے دوسری حیت کی طرف منتقل ہونا. کہ حرکت حجر الرحا وقعود القائم، جیسے کہ چکی کے پتھر کی حرکت اور کھڑے ہونے والے کا بیٹھنا. تو حرکت فی الوضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم متحرک ایک وضع اور حیت سے تدریجی طور پر دوسرے وضع اور حیت میں منتقل ہو جائے. تو دو مثال دی انہوں نے. چکی ہے، تو چکی جب چلتی ہے تو چکی ایک جسم متحرک مان لیتے ہیں چکی کو، تو
تو چکی جب چلتی ہے تو جسم متحرک یعنی چکی ایک وضع اور حیت سے دوسری حیت کی طرف تدریجی طور پر منتقل ہوتی رہتی ہے، اس کو کہیں گے حرکت فی الوضع۔ اسی جگہ آدمی کھڑا ہے اور وہ بیٹھ گیا، تو یہاں جسم متحرک کی حرکت پائی گئی ایک حیت سے، ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف۔ اس کے بعد ہے سکون، تو حرکت کی ضد ہے سکون۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ السکون فی اللغت وقوف الحرکت، کہ سکون لغت میں کہتے ہیں حرکت کے نہ ہونے کو، تو حرکت کا نہ ہونا ہی سکون ہے۔ وفی الاصطلاحی، اور اصطلاح میں سکون کہتے ہیں ہوا عدم الحرکت عما من شأنہ ان یتحرک، کہ کسی ایسی چیز کا حرکت نہ کرنا جس کی شان حرکت کرنا ہو، یعنی جس کے اندر اللہ رب العزت نے حرکت کی صلاحیت رکھی ہے وہ حرکت نہ کرے، اس کا نام سکون ہے۔ اب اگر کسی کے اندر حرکت کی صلاحیت ہے ہی نہیں، جیسے عقول ہے، نفوس ہے، فلاسفہ کے نزدیک مانتے ہیں کہ اس کا وجود ہے، تو ان کے اندر حرکت کی صلاحیت ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم نہ متحرک کہہ سکتے ہیں نہ ساکن کہہ سکتے ہیں۔ فالمجردات، مجردات میں عقول اور نفوس ہے، فالمجردات غیر متحرکۃ ولا ساکنہ، کہہ رہے لہذا مجردات جیسے عقول اور نفوس نہ تو متحرک ہے اور نہ ساکن ہے، اس لیے کہ ان کے اندر حرکت کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ یہ لیس من شأنها الحرکت، اس لیے کہ ان کے اندر حرکت کی صلاحیت نہیں ہے۔ متکلمین سکون کی تعریف کرتے ہیں، وعند المتکلمین هو کون الشیء فی مکان بعد ان کان قبل ذلك فی ذلك المکان۔ متکلمین کہتے ہیں کہ سکون نام ہے کسی شے کا کسی جگہ میں ہونا، کسی ایسی جگہ میں ہونا بعد اس کے کہ اس سے پہلے وہ شے اسی جگہ میں تھی، یعنی ایک شے پہلے ایک جگہ میں تھی اور تھوڑی دیر کے بعد بھی وہی کی وہی ہے، تو اسے کہا جائے گا سکون، اور اگر جگہ بدل جائے تو اسے کہا جائے گا حرکت۔